کتنا خوش قسمت شخص ہوگا جو صبح قرآن کا دیدار کرتا ہوگا. کتنا خوش قسمت شخص ہوگا جو فجر کے بعد قرآن کو لے کے بیٹھتا ہوگا، چاہے تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، اور قرآن کو کہتا ہوگا دیکھ قرآن، میں تجھے صحیح نہیں پڑھ سکا، میری تجوید ٹھیک نہیں، میرے حروف ٹھیک نہیں، میری ادائیگی ٹھیک نہیں، اور قرآن میں تجھے پڑھ کے تجھ پہ عمل 100% نہیں کر سکا. اے قرآن، میں تجھے پڑھ کے وہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. قرآن یہ ساری غلطیاں کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا ہوں، ذرا یہ اعتراف جب جانا نا اللہ کے پاس، یہ بھی میرا پہنچا دینا کہ تیرا ایک بندہ بیٹھا تیرا کلام پڑھ بھی رہا اور تیرے کلام کو چوم بھی رہا اور تیرے کلام کو سینے سے بھی لگا رہا، پر اپنے اعتراف جرم کو بھی بیان کر رہا. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یہ بیان بھی کر رہا. یقین جانیے وہ قرآن کتنا کمال ہے کہ اللہ کے حضور جب جائے گا اور بندے کے بارے میں کیا سفارش کرے گا. یہ حدیث میں آتا ہے قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دن، دنیا میں سفارش کرے گا، آخرت میں سفارش کرے گا، اور قرآن چھڑوائے گا بھی صحیح، قرآن پکڑوائے گا بھی صحیح. کتنا خوش قسمت وہ ہاتھ ہوں گے جو قرآن کو چھوتے ہوں گے، اور کتنی نصیب والی وہ آنکھیں ہوں گی جو روز قرآن پڑھتی ہوں گی. چاہے ایک صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحے پڑھ لیں، نشانی رکھ لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایک سورتیں پڑھ لیتے ہیں، مخصوص نہیں، پورے قرآن کا حق ہے. آپ وہ سورتیں ضرور پڑھیں، پر پورے قرآن کا 1 صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحے پڑھ لیں، 1 ورقہ پڑھ لیں، 1 پاؤ، 1 پارا، جتنا بھی، تھوڑا یا زیادہ، پورے قرآن کا حق ہے. اور بات عجیب بتاؤں، کتنے اجڑے ہوئے گھر، کتنے بے اولاد گھر، اجڑے ہوئے بے اولاد گھر کتنے. میں نے ان سے عرض کیا کہ قرآن سے معافیاں مانگو، قرآن پڑھو، قرآن کی عزت کرو. کتنے گھر ایسے تھے جن کے گھر میں جھگڑے، جن کے گھر میں بیماریاں، جن کے گھر میں الجھنیں، جن کے گھر میں بے برکتی، جن کے گھر میں روزی آتی ہے بچتی نہیں، بات کچھ نہیں ہوتی، گھر میں آگ لگ جاتی ہے. میں نے ان سے کہا قرآن اٹھاؤ، قرآن سے درخواست کرو، معافی 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 اللہ سے کروا دے. اللہ کے کلام کی بے قدری کی اور ان کے گھر میں راحتیں اور رحمتیں آ گئیں. میرا من کہتا ہے اسی قرآن نے معافی بھی دلوائی، پھر اسی قرآن نے سفارش بھی کروائی، اور اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ اپنے فیصلے بدل دے. جو تیری عذاب کے فیصلے ہیں ناراضگی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ جو تیری ہماری معصیت کی وجہ سے، یا اوپر سے مہنگائی کے، دکھوں کے، تکلیفوں کے، بیماریوں کے، مشکلات مسائل کے، اور جنات کو کھلی چھٹی دینے کے، یا اللہ یہ جو ہوئے ہیں نا یہ ہمارے ہی گناہ کی وجہ سے. وعبقری حسان